دوم کہ کیا کوئی اپنی بیمار یا بوڑھی بیوی کو اکیلے چھوڑ کر تبلیغی اجتماع میں جائے جبکہ وہ گھر میں اکیلی ہو؟ اگر یہ غلط ہے تو ایسا کرنے والا گناہگار ہوگا۔ اچھا اچھا سوال اٹھایا۔ آج تبلیغ جماعت پر ویسی آفت آئی ہوئی ہے جی وہ آزمائش کا جی دور، بالکل جیسے تبلیغی بزرگ کہتے ہیں مکی دور چل رہا ہے، مکی دور، تو مکی دور کی آزمائش تبلیغ پہ بھی آئی ہوئی ہیں آج کل، صحیح، تو اللہ تعالیٰ ان کو انشاءاللہ رفع انشاءاللہ کریں گے رفع کریں۔ اور پھر سے وہ سر بلند ہوگی۔ صحیح، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آپ نے اچھا پوائنٹ اٹھایا کہ مسلمانوں کو تبلیغ کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ ہاں اصل میں مسلمانوں کو تبلیغ کرنے کی ضرورت ہے اس لیے کہ مسلمان رہے ہیں، اس لیے تبلیغ کرتے ہیں۔ اچھا جب مسلمان رہیں گے تو ہی آگے کافروں کو دعوت دیں گے نا۔ ہوتا یہ کہ ہم جب کافر کو دعوت دیتے کافر کہتے ہیں وہ بھی مسلمان ہے، ہاں وہ تو نماز پڑھتا نہیں ہے، ہاں وہ تو روزہ رکھتا نہیں ہے، وہ ہمیں یوں کہتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں یار نہیں وہ یار بس دعا کرو، وہ بھی سے بھائی پہلے اس کو صحیح کرو تم، تو کافر ہماری بات سننے کو تیار نہیں ہوتا۔ ٹھیک، اور پھر یہ تو نیچر ہے نا، گھر میں بھائی کی اگر طبیعت خراب ہو اور محلے کے اندر پڑوسی کی بھی خراب ہو، آپ بھائی کو اٹھا کے لے کے جائیں گے ایمرجنسی میں، پڑوسی کی فکر تو بعد میں کریں گے۔ صحیح، تو بات وہی ہے، تو مسلمان رہے، اور یہ قرآن کا انداز بھی یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ جڑے رہو۔ تو سوال ہوا کہ یار ایمان والے بھی مانا، تقوی والی بھی مانا، پھر بھی سچوں کے ساتھ جڑے رہو، بھئی سچوں کے ساتھ جڑنے کی کیا ضرورت ہے جب خود متقی ہو گیا ہے؟ فرمایا اس لیے جڑے رہو تاکہ تقوی پہ قائم رہو، کیونکہ یہ ایک وقت کے بعد تقوی اچک لے گا شیطان، ہے تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، تمہیں زندگی رضا کی عبادت ریا میں نہ بدل جائے۔ جب نیکوں کے ساتھ جڑے رہو گے تو انشاءاللہ نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا اثر ہوتا رہے گا، شیطان دور بھاگتا رہے گا۔ تو یہ تبلیغ والے بھی ایمان والوں کو اپنی صحبتوں میں لا کے اصل میں ان کی اسلام پر قائم رکھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جو کلمہ پڑھا ہے اس کے اقرار اور تصدیق کی عملی شکل کے اندر ان کو رکھتے ہیں، تاکہ یہ مسلمان رہیں گے تو پھر آگے کفر کو دعوت دیں گے نا۔ ٹھیک، اور سورہ والعصر میں اللہ نے یہ حقیقت بیان کی کہ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان خسارے نقصان میں ہے، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اعمال صالحہ کرتے رہے، وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق بات کی تاکید کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو صبر کی جو وصیت کرتے رہے۔ اب یہ تو ایمان والے ایک دوسرے کو کر رہے ہیں، یہی دعوت تبلیغ کرتی ہے کہ ایمان والے آپس میں ایک دوسرے کو حق بات سناتے ہیں، اور آزمائشیں آتی ہے حق کے عمل کرنے میں تو نتیجہ کہ اس پر صبر کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔ تو والعصر میں تو ایمان والوں کو ہی دعوت دے رہے ہیں، تو یہی منشا ہے۔ تو ایمان والوں کو دعوت دے کے جب پختہ کریں گے 100% مسلمان بن جائے گا، تو پھر یہ انسان مسلمان کا عملی جو مظاہرہ ہے اسلام کا، یہی بہت بڑی دعوت ہوگا کفر کے لیے۔ اور آج تو یہی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں امریکہ یورپ میں کہ بعض جگہ پہ لوگ آتے ہیں کہ ہم نے بہت سے کہا جمعہ پڑھنے کی چھٹی چاہیے، کہتے وائی، کہتے آئی ایم مسلم، یو مسلم، فلاں جو عبد القدوس ہی از آلسو مسلم، یس، وہ تو اسے کبھی چھٹی نہیں مانگی، 2 سال سے یہاں ہے۔ اب ہمارا منہ نیچے، اب ہم کہیں گے وہ پریکٹسنگ مسلم نہیں ہے، میں پریکٹسنگ مسلم ہوں، وہ کہتے ہیں یار یہ بلشٹ، وہ گورا کہتے ہیں بلشٹ، مطلب ہے کہ شرمندہ ہو گیا نا۔ اس لیے تبلیغ والے بیچارے، اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ کا درد یہ تھا کہ مسلمان بن جائے، کفر خود بھی اسلام کے اندر آئے گا، اس لیے یہ محنت ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو نکل جاتے ہیں گھر میں بیوی ہے یا ماں ہے بیمار چھوڑ کے چلے گئے، پہلی بات یہ ہے کہ یہ شکایت انہوں نے کبھی نہیں کی، جس کی بیوی جس کی اماں تھی یا جو اماں یا بیوی، انہوں نے کبھی کسی کو شکایت نہیں کی، لیکن دائیں بائیں والے کو پریشانی رہتی ہے کہ یار یہ دیکھو بیوی اکیلی چھوڑ کے چلا گیا۔ بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ بیوی بھی ماشاءاللہ خوش ہے، اس کا پورا انتظامات کر کے گیا ہے، ہاں۔ لیکن اگر پاکستان کو امریکہ 5 سال کی جاب کے لیے آ جائے تو پورا محلہ خوشیاں مناتے، ماشاءاللہ تیرا میاں تو امریکہ گیا ہے۔ وہ کبھی نہیں کہتے تیرا میاں 5 سال کے لیے چھوڑ کے تو یہ چلا گیا ہے، وہاں بیٹھا پیپر نہیں ہوئے اور تو اکیلی یہاں، لعنت ایسی زندگی پہ، کبھی کوئی نہیں کہتا، سارا محلہ مبارک دیتا ہے۔ بلکہ اس عورت سے قرضے مانگنے آتے ہیں، تیرا میاں تو امریکہ ہے، ذرا مجھے بھی $200 قرضہ دے دینا، یہ ہوتا ہے نا۔ لیکن دین پر ہی ساری یہ تان ٹوٹتی ہے کہ اگر کوئی دین کے لیے چلے کے لیے نکل گیا تو پورے محلے کے اندر جو پیٹ میں مروڑ شروع ہو جاتا ہے، او چلے پہ چلا گیا، تو اکیلی، چھوٹے چھوٹے بچے، یہ کون سا دین ہے؟
تو پہلے نظر نہیں آتا آپ کو کہ یہ کون سا کسب معاش ہے کہ آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو اس لیے نہ وہ تبلیغ والے نے کبھی شکایت کی، نہ وہ گھر میں ماں بیوی نے شکایت کی کہ وہ ہمیں اکیلے چھوڑ کے چلے گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب اللہ کے راستے میں آپ گئے ہیں تو اللہ آپ کا محافظ بن گیا ہے، اللہ نگران بن گیا ہے۔ یہاں دنیا کے بادشاہ آپ کو بلا لے، جو بائیڈن کسی کو بلا لے تو پیچھے اس کا گھر سیکورٹی میں آ جاتا ہے کہ بھئی دیکھو یہ تو جو بائیڈن سے ملنے گیا ہے، تو سیکورٹی جو ہے اس کے گھر والوں کی حفاظت کرتی ہے۔ بالکل تو جب اللہ کے راستے میں کوئی نکلتا ہے تو اللہ کے فرشتے خود حفاظت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور معاش روٹی یہ تو کوئی بڑا مسئلہ ہی نہیں ہے، اور اسلام میں روٹی کا مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ تو ملنی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ۔ ایک اور